آج ہم ایک بڑی دلچسپ تحریر پر بات کر رہے ہیں۔ موضوع ہے شہوت اور محبت کی حقیقت، اور اس میں ایک بہت ہی آپ کہیں ذاتی قسم کا زاویہ ہے۔ جی ہاں، خاص طور پہ یہ سوال کہ جسمانی قربت کے لیے کیا شہوت واقعی ضروری ہے؟ بالکل، اور یہ تحریر شروع سے ہی ایک بڑا واضح فرق بتاتی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ جسے ہم عام طور پہ وہ شہوت سمجھتے ہیں ہاں، لسٹ، جی، وہ زیادہ تر ایک سطحی سی جسمانی کشش ہے۔ مطلب ڈوپامین کے پیچھے بھاگنا، دماغ میں وہ جو وقتی خوشی ملتی ہے اچھا، بس اسی کا کھیل ہے، اکثر صرف جسمانی اعضاء تک محدود۔ ٹھیک، لیکن جو گہرا تعلق ہے یا محبت، وہ مصنف کے خیال میں بالکل الگ چیز ہے۔ وہ زیادہ شعوری ہے، توانائی کی سطح پر محسوس ہوتی ہے۔ یعنی ایک طرف کیمسٹری ہے، ڈوپامین، اور دوسری طرف ایک گہرا کنیکشن، انرجی لیول پر۔ بالکل، مصنف تو یہاں تک کہتا ہے کہ جب وہ گہرا تعلق ہوتا ہے جی، تو شہوت والی جو کشش ہے وہ اکثر بڑی بھاری لگتی ہے، بے جوڑ سی۔ انہوں نے مثال بھی دی ہے۔ اوہ، کیا مثال ہے؟ جیسے آپ نے ابھی گاڑی صاف کی ہو، بالکل چمکا کے، اور کوئی آ کر اس میں کیچڑ پھینک دے۔ اچھا، یعنی وہ گہرے تعلق کی صفائی پر شہبت کیچڑ جیسی لگتی ہے۔ یہ تو بڑی سخت تشبیہ ہے تو سخت، لیکن ان کا نقطہ نظر واضح کرتی ہے کہ دونوں کی نوعیت بہت مختلف ہے۔ اور کیا کوئی ذاتی تجربہ بھی شیئر کیا ہے مصنف نے اس بات کو سمجھانے کے لیے؟ جی ہاں، بلکہ تحریر کا ایک بڑا حصہ اسی پر ہے۔ مصنف نے ایک ہندوستانی خاتون کے ساتھ اپنے تعلق کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، ان کی ملاقات کسی مراقبہ یعنی میڈیٹیشن گروپ میں ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ فوراً ہی ایک بہت گہرا، جیسے کوئی روحانی سا تعلق بن گیا۔ فوری؟ واو، تو یہ کوئی رومانوی قسم کا تعلق تھا؟ نہیں، یہی تو خاص بات ہے۔ انہوں نے شعوری طور پر فیصلہ کیا کہ وہ اسے جسمانی یا جنسی نہیں بنائیں گے۔ اچھا، کیوں؟ تاکہ اس تعلق کی جو گہرائی تھی، جو پاکیزگی تھی، وہ خراب نہ ہو۔ مصنف ایک لمحے کا ذکر کرتا ہے جب انہوں نے صرف ایک دوسرے کو گلے لگایا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ احساس کسی بھی جنسی تجربے سے کہیں زیادہ گہرا تھا، زیادہ مکمل تھا۔ یہ تو واقعی روایتی سوچ سے بہت مختلف ہے۔ تو پھر ان کے تعلق میں اعتماد کیسا تھا؟ اعتماد تو آپ دیکھیں غیر معمولی تھا۔ مصنف بتاتا ہے کہ بعد میں اس خاتون کا بوائے فرینڈ بھی بن گیا۔ اوہ، لیکن تب بھی اس خاتون نے مصنف کو اپنے گھر رات ٹھہرنے کی اجازت دی۔ کیا بوائے فرینڈ کی موجودگی میں؟ جی، کیونکہ ان کے تعلق کی نوعیت سب کو پتہ تھی۔ وہ بوائے فرینڈ بھی سمجھتا تھا کہ ان کے درمیان کیسا پاکیزہ تعلق ہے، کوئی اعتراض نہیں تھا اسے۔ کمال ہے، یہ تو واقعی ظاہر کرتا ہے کہ گہرا تعلق جسمانی کشش سے بہت آگے کی چیز ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر وہی سوال جو مصنف نے بھی اٹھایا ہے کہ کیا شہوت کے بغیر جنسی قربت ممکن ہے؟ ہاں، مصنف کا دعویٰ تو یہی ہے کہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ شاید ایک زیادہ لطیف، زیادہ گہرا تجربہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ لطیف مطلب کیسے؟ یہ کہ ٹین ایجرز میں کبھی کبھی صرف بات چیت سے یا ایک دوسرے کے ساتھ ہونے سے ہی ہاں، ایک قدرتی سی جنسی توانائی محسوس ہوتی ہے، بغیر کسی واضح شہوانی خیال کے۔ اچھا، تعلق خود ہی توانائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک تجربے کا بھی ذکر ہے تحریر میں، جی، جہاں مصنف اور ان کی ساتھی نے آرگیزم سے گریز کیا، جان بوجھ کر، اور صرف اس توانائی کے تبادلے پر فوکس رکھا۔ اور نتیجہ؟ ان کے مطابق وہ زیادہ اطمینان بخش تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آرگیزم کا جو شدید ڈوپامین رش ہوتا ہے جی، وہ اکثر تعلق کے اس لطیف احساس کو دبا دیتا ہے۔ یہ تو بالکل نئی بات ہے۔ لیکن اگر یہ سب ممکن ہے تو پھر عام طور پر لوگ شہوت کو اتنا ضروری کیوں سمجھتے ہیں جسمانی تعلق کے لیے؟ مصنف کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ اس کی وہ دو ممکنہ وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی اور شاید سب سے اہم کہ اکثر لوگوں میں وہ حقیقی گہرا تعلق ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی کنیکشن ہی نہیں ہے تو پھر شہوت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جی بالکل، وہ توانائی کی سطح پر جڑے ہوئے نہیں ہوتے تو پھر جسمانی تحریک ہی رہ جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ مصنف کے خیال میں اعصابی نظام کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ اعصابی نظام کی کمزوری؟ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ شاید پورنوگرافی کا زیادہ استعمال یا غیر صحت مند لائف سٹائل، اس سے نروس سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ تو پھر اسے تحریک کے لیے زیادہ شدید چیز چاہیے ہوتی ہے، یعنی وہ ڈوپامین ہٹ، وہ شہوت۔ میں سمجھی۔ تو اس کا حل کیا بتاتے ہیں؟
وہ صحت مند طرز زندگی کی بات کرتے ہیں اور توانائی کو محفوظ رکھنے کی، جیسے سیمن ریٹینشن کا ذکر ہے۔ یہ توانائی اور جنسیت کی بات، اس سے تنترا کا خیال بھی آتا ہے، کیا اس کا بھی کوئی ذکر ہے؟ جی ہاں، مصنف نے اس پہلو کو مانا ہے کہ جنسی توانائی کو روحانی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تنترا اسی پر مبنی ہے، لیکن وہ اس پر زیادہ تفصیل میں نہیں گئے۔ ان کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے، زندگی پیچیدہ ہے، ہر ایک کے لیے کوئی ایک جواب نہیں ہے۔ صحیح۔ وہ زور دیتے ہیں کہ اپنی اندر کی آواز سنیں، اپنی وجدان، اپنی انٹیوشن کو جگائیں اور اپنا راستہ خود تلاش کریں۔ یہ کوئی فارمولا نہیں دے رہے، یہ صرف ایک امکان بتا رہے ہیں۔ بالکل ایک متبادل زاویہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، اس تحریر کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی بات یہی ہے کہ شہوت ایک الگ چیز ہے اور گہرا انسانی تعلق ایک بالکل الگ تجربہ ہے۔ اور جسمانی قربت کے لیے شہوت لازمی نہیں؟ جی، ان کے مطابق لازمی نہیں ہے، اور شہوت کے بغیر جو تعلق بنتا ہے وہ زیادہ لطیف ہو سکتا ہے، زیادہ توانائی بخش اور شاید زیادہ پائیدار بھی۔ آیتی خیالات کو چیلنج کرتی ہیں کہ کیا ہم انسانی تعلق کو، قربت کو صرف بائیولوجی یا کیمسٹری سے ہٹ کر توانائی اور شعور کی سطح پر بھی دیکھ سکتے ہیں؟ جی، یہی بنیادی سوال ہے۔ اور شاید یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ہمارے تعلقات میں گہرائی کی کمی ہی تو ہمیں سطحی یعنی شہوت جیسی تحریک پر زیادہ انحصار کرنے پر مجبور نہیں کرتی۔ ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔